بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کاشف الدین سید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، موسمی تغیر، کلائمیٹ چینج، یہ باتیں تو ہم سنتے ہیں، یہ نام بھی سنا ہوا ہے، لفظ بھی سنا ہوا ہے، لیکن یہ اصل میں ہے کیا؟ اب تک جو ہمارے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ موسمی تغیر کے نتیجے میں گرمی بڑھے گی، سردی کم ہوگی، پہاڑوں پر برف جو ہے وہ پگھل جائے گی، سیلاب آئیں گے، یہاں تک تو ہے۔ لیکن کیا یہ صرف یہاں تک، یعنی اس عمل تک یا اس کے نتائج تک محدود ہے، یا اور بھی کچھ ہے؟ کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسمی تغیر یہ مستقبل کا ایک عالمی مسئلہ بنتا جا رہا ہے، اور اگر ہم نے اس چیلنج کو ابھی اس کو قبول نہیں کیا، اس کو فیس نہیں کیا اور تیاری نہیں کی، تو مستقبل میں اور بالفاظ دیگر ہماری آئندہ نسلوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ آج پشاور میں اسی حوالے سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، اور اس حوالے سے میں یہ بھی بتاؤں کہ خیبر پختونخوا حکومت نے کلائمیٹ چینج پالیسی بھی 2017 میں بنائی ہے، لیکن اس پر ابھی تک عمل نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ موسمی تغیر ہے کیا، اس کے اثرات کیا ہے، اس کے نتائج کیا ہے، اور اس سے بچنا کیسے ہے؟ تو اسی حوالے سے ہمارے پاس اسی شعبے کے ایکسپرٹ بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سر بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ تعارف کریں گے اپنا؟ ڈاکٹر راحیل احمد صدیقی نام ہے، اور میں ریٹائرڈ سول سرونٹ ہوں، اور آج کل سب نیشنل گورننس SNG2 پروگرام ہے جو FCDO جو کہ UK ایڈ ایجنسی ہے، اس کا فنڈڈ پروگرام ہے، اس میں کام کر رہا ہوں۔ تو یہ جو سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے، اس میں حکومت کے نمائندے بھی ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں، اس میں سول سوسائٹی کے بھی نمائندے ہیں، مقصد کیا ہے اس سیمینار کا؟ اچھا، اس سیمینار سے ہم بہت ساری چیزیں نکالنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ اکیلی سب کچھ نہیں کر سکتی، اور گورنمنٹ کو سب کچھ پتہ بھی شاید نہیں ہے، اتنی اویئرنیس نہیں ہے، گورنمنٹ کے اپنے ریسورسز لمیٹڈ ہوتے ہیں۔ سب نیشنل گورننس کی طرف سے ہم نے یہ سیمینار کا اس کو ارینج کرایا ہے، اور اس میں بہت سارے لوگوں کو ہم نے انوائٹ کیا، اور کچھ اسپیسیفک چیزیں ہم نے، کیونکہ کلائمیٹ چینج آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا وسیع سبجیکٹ ہے، اور اس کے بہت سارے چیلنجز ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم اتنے سارے چیلنجز اٹھا سکتے ہیں نا، اور نہ گورنمنٹ اتنا بوجھ برداشت کر سکتی ہے، تو اس کے 2-3 ہم اس میں سے دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اور ہم گورنمنٹ کو کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں، اور گورنمنٹ کیا کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ بلا ہے کیا، یہ موسمی تغیر ہے کیا؟ ہم سن تو رہے ہیں، لیکن ابھی تک پبلک کی سمجھ میں، عام آدمی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ ہاں، عام آدمی کے بات یہ سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کیونکہ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور زندگی اگلا دن روز نیا دن آ جاتا ہے، ہم بیٹھ کے سوچتے نہیں کہ جو پچھلے 10 سال 15 سال پہلے زندگی تھی اور آج کی زندگی بہت فرق آ گیا ہوا ہے اس میں۔ تو کلائمیٹ چینج ایک فنامنا ہے جو اس صدی کے، بلکہ پچھلی صدی سے آہستہ آہستہ، کیونکہ ہم نے اپنے ماحول کو پولیوٹ کرنا شروع کر دیا، اور گیسز اور فوسل فیول کو ہم نے بہت زیادہ برن کیا، پلاسٹک آ گیا، ابھی آپ دیکھیں کووڈ بھی از ون آف دا آف شوٹس، ہم نے اس کو ریلائز نہیں کیا، اور اتنا آپ اگر KP کی بات کرتے ہیں تو یہاں 2010 کا فلڈ دیکھ لیں آپ، اس کے علاوہ بھی گلیشیئر آؤٹ برسٹ لیکس میں آ رہا ہے، ہمارے اپنے ماحول جو پشاور شہر کا ماحول ہے، ماحول چینج ہو گیا ہوا ہے، جب بارش ہوتی ہے اسے اگلے دن دیکھیں آپ کتنا کلیئر ہمیں سورج اور ستارے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، رات کو ہم بچپن میں باہر سوتے تھے تو رات کو آنکھ کھولو تو اوپر ہمیں ستارے نظر آتے تھے، اب شہروں میں ستارے نہیں نظر آتے کیونکہ ماحولیات کی وجہ سے اتنی آلودگی ہو گئی ہے، کوئی حد نہیں۔ اس سے ساری چیزیں، اب ہیٹ ویوز اتنی خوفناک آتی ہیں، اور ویدر کی پیٹرن انسرٹن ہو گیا ہے، گرمیوں میں بھی ابھی بابو سر ٹاپ پر پچھلے مہینے بھی شدید برف باری ہو رہی تھی، اور 2010 میں مجھے یاد ہے میں بابو سر ٹاپ کے نیچے کام کر رہا تھا دیامیر بھاشا ڈیم پروجیکٹ میں، تو بابو سر ٹاپ پر شدید بارش ہو رہی تھی جولائی اور اگست میں، حالانکہ وہاں بارش نہیں ہوتی اس موسم میں، بلکہ کسی موسم میں بارش نہیں ہوتی، وہاں صرف سنو فال ہوتی ہے۔ اس سال ایک عجیب فنامنا ہے کہ مئی اور جون کے شروع میں وہاں سنو فال ہو رہی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے بابو سر ٹاپ، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو چینج ہو رہی ہیں، اگر ہم یہ چیزیں آج ان کو ٹھیک کرنا نہیں شروع کریں گے ہماری آنے والی نسلوں کو بہت زیادہ پرابلمس ہوں گے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ آج جو سیمینار ہے اس میں ہم نے
یونیورسٹیز کے پروفیسرز جو ریلیونٹ فیلڈ کے ہیں ان کو بلایا ہے، چیمبر آف کامرس کے یہاں نمائندے ہیں، بورڈ آف انویسٹمنٹ کے نمائندے ہیں، سول سوسائٹی اور مختلف این جی اوز جو کام کر رہی ہیں، انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں UNDP آکسفیم اس کے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیا ذمہ داری بنتی ہے حکومت کی، کیا ذمہ داری بنتی ہے اور معاشرے کی، سول سوسائٹی کی کیا ذمہ داری؟ دونوں کی ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ حکومت کی ذمہ داری تھوڑی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ حکومت نے آگے سے لیڈ کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو بتانا ہوتا ہے اور اویئرنیس بھی کریٹ کرنی ہوتی ہے۔ ہر چیز حکومت نہیں کر سکتی لیکن کچھ چیزیں حکومت کے بس میں ہوتی ہے، جس طرح آلودگی ہے، جو انوائرمنٹ ہے اور اس کی پولوشن ہو رہی ہے تو اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے، انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ ہے، مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ ہے، اگر ان کے اندر ہم اپنے لاز ٹھیک کر لیں اور لاز ٹھیک کرنے کے بعد ان کی امپلیمنٹیشنز بھی کر لیں تو بہت ساری جو آلودگی جو فضا میں پھیل رہی ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔ اب آپ دیکھیں آٹو رکشا یا ہماری ٹیکسیاں جو ہیں وہ پیچھے سے دھواں چھوڑتی جا رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ سویلائز ملکوں میں چلے جائیں، ایون انڈیا میں چلے جائیں تو وہاں وہ ایگزاسٹ پیچھے سے چیک کرتے ہیں اور اگر ایک خاص لیول سے زیادہ آپ کے ایگزاسٹ میں دھواں آ رہا ہے تو وہ آپ کی گاڑی بند کر دیتے ہیں۔ 3 سال پہلے ایک پالیسی بھی بنائی گئی ہے، کلائمیٹ چینج پالیسی۔ ایک تو ہمیں یہ بتائیے کہ اس کے چیدہ نکات کیا ہے اور ابھی تک عمل نہیں ہوا، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ پالیسی بھی بناتی ہے، گورنمنٹ رولز بھی بناتی ہے، گورنمنٹ قانون بھی بناتی ہے، تو ہر چیز کی کئی بار گورنمنٹ عمل درآمد نہیں کر سکتی، کچھ خامیاں رہ جاتی ہیں۔ 2016 میں یہ پالیسی بنی تھی اور 2017 میں جا کر یہ گورنمنٹ نے باقاعدہ ایک سٹیٹمنٹ دی اور اپروو کی تھی۔ لیکن جو کلائمیٹ چینج ہے، جو ماحولیات میں چینجز آ رہے ہیں وہ بڑی تیزی سے آ رہے ہیں۔ پالیسی جو 2017 میں بنی تھی تو آج 4 سال کے بعد ہمیں اس کو ریویو کرنا پڑ رہا ہے۔ وہی سیکٹری انوائرمنٹ نے آج بڑی خوبصورت بات کی کہ پہلے تو ہم اپنی پالیسی کو ریویو کر لیں کیونکہ اس میں بہت ساری چینجز ریکوائرڈ ہیں۔ ایک چیز تو جو ہم آج یہاں سے لے کے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے اگلے 2-3 مہینے میں اس پالیسی کو بھی ریویو کرنا ہے کہ جو نئی چیزیں یا تبدیلیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کو بھی وہ ہماری پالیسی ایڈریس کرے۔ پالیسی ایک جنرل گورنمنٹ کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ جی گورنمنٹ کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ گورنمنٹ وہ ساری چیزیں خود کرے، بٹ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور اس میں سوسائٹی کو بھی، مطلب ہر انڈیویجول، آپ کا اور میرا بھی اس میں اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس جو ہمیں یہ ایک مل گیا ہوا ہے جس کو ہم ارتھ کہتے ہیں یا دنیا کہتے ہیں یا اللہ کی ایک نعمت ہے، تو اللہ میاں نے جیسے ہمیں چیزیں دی ہیں ان کو ایٹ لیسٹ ہم ٹھیک تو رکھیں۔ ہم اپنے گھر میں گند پھیلاتے ہیں تو صبح اٹھ کے پھر ہم جھاڑو دیتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ ہم اپنے گھر سے نکل کے باہر بھی ماحول کو بھی تھوڑا سا صاف کر لیں تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ہمیں بتا رہے تھے کہ حکومت بھی پالیسی بناتی ہے، عام آدمی کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن یہ احساس کرنا ہوگا کہ اگر ابھی ہم نے اس کا انتظام نہیں کیا اپنے ماحول کو بچانے کے لیے تو مستقبل میں ہمیں کئی خطرات پیش آ سکتے ہیں۔ یہاں پر اور بھی کئی ایکسپرٹس ہیں، ماہرین ہیں، پروفیسر صاحبان ہیں یونیورسٹی کے، ہم ان سے بھی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم اپنے اس ماحول کو کس طرح بچا سکتے ہیں اور جو موسمی تغیر کا ایک چیلنج درپیش ہے اس سے کس طرح ہم نمٹتے ہیں۔ جی ناظرین، ڈاکٹر راشد ریحان صاحب یونیورسٹی آف انجینئرنگ پشاور کے پروفیسر ہیں اور کلائمیٹ چینج اور موسمی تغیر کے حوالے سے وہ کام بھی کر رہے ہیں، تحقیقی پر کر رہے ہیں اور اپنے طلباء کو پڑھاتی بھی ہیں۔ تو ہم ان سے بات کریں گے اور ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ معاملہ کتنا حساس ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے ہمیں یعنی ایک عام آدمی کو کیا کرنا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ یہ جو مسئلہ درپیش ہے، ایک چیلنج درپیش ہے کلائمیٹ چینج کا، اس سے ہم اگر نمٹنا چاہے تو ایک عام آدمی اس چیلنج سے کس طرح نمٹ سکتا ہے؟ عام آدمی یہ تو کافی وہ ہے، عام آدمی نمٹنے کے لیے تو آپ کی بات بڑی اچھی ہے کہ یہ اس طرح کا ایک مسئلہ ہے کہ عالمی مسئلہ ہے اور اس میں ہم سب کو اپنے اپنے جگہ پہ اپنے اپنے طور پہ اپنا جو رول ہم ادا کر سکتے ہیں، کردار ادا کر سکتے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر کہ ہم سب اس چیز کی طرف کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کہ یہ ماحولیاتی تغیر کیوں ہو رہا ہے، اس کا مین ڈرائیور جو ہے وہ گرین ہاؤس گیسز ہیں
جس کو سب سے بڑے اس میں جو پوٹنٹ وہ ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے. تو فار مثال کے طور پہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے لائف سٹائلز میں, اپنے جابز میں, اپنے اس میں اس طرح کی تبدیلیاں لائیں کہ ہماری جو وہ ہے ہماری وجہ سے جو کاربن فٹ پرنٹ ہے وہ کم سے کم ہمارے ایکٹیویٹیز کا ہو. ہم کار چلاتے ہیں, بے تحاشا زیادہ فیول استعمال کرتے ہیں, گھروں میں بے تحاشا فیول استعمال کرتے ہیں. ان چیزوں پہ توجہ دیں کہ ہمارے اس کا پوری دنیا پہ کیا اثر ہو رہا ہے, اور یہ ہمارے لیے اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ماحولیاتی تغیر کا پوری دنیا پہ اثر ہو رہا ہے, لیکن ہم پہ سب سے زیادہ وی آر ون آف دا ٹاپ 10 کنٹریز جن پہ یہ فرق پڑ رہا ہے. تو عام آدمی کا تو یہ ہے کہ ہم پبلک ٹرانسپورٹیشن کی طرف وہ زیادہ توجہ دیں, واکیبل سٹیز اس طرح کے جہاں پہ زیادہ سے زیادہ ہم گاڑیوں پہ اپنا انحصار کم سے کم کرتے جائیں, اور اسی طرح اپنے گھروں میں ایئر کنڈیشننگ کی بجائے پیسیو کولنگ اور ان کی طرف توجہ دیں. لیکن اس کے علاوہ تو یہ کچھ اس طرح کے اقدامات ہیں کہ ہم معاشرے کے انفرادی طور پہ ہم اس میں اپنا, جو آپ نے کہا تھا کہ عام آدمی کے طور پہ کیا کر سکتے ہیں, عام آدمی کے طور پہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے پالیسی میکرز سے, اپنے فیصلہ ساز اداروں سے یہ توقع رکھیں, یہ اکاؤنٹیبلٹی رکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں ایز پالیسیز بنانے میں, اس طرح کے ایکشن پلانز بنانے میں, کہ ہمارے فیصلوں میں یہ چیز بھی ایک اہم وہ ہو کہ یہ ہماری زندگی کا ایک سب سے اہم مسئلہ, اور ہم جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے ایک بقا کا مسئلہ بن گیا ہے. تو ہم جو اپنے مختلف قسم کی وہ کرتے ہیں تو اپنے پالیسی اداروں سے, پالیسی میکر سے, یہ ڈیسیجن میکر سے یہ توقع رکھیں, ان سے پوچھیں کہ آپ اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی کا کہ میں نے یہ چیز بھی پوچھنی ہے, یہ بھی عام آدمی کی ذمہ داریوں میں آتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر راشد ریحان صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا, اور ڈاکٹر صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ جو مختلف قسم کے گیسز پیدا ہو رہے ہیں یا مختلف قسم کی جو آلات ہم یوز کر رہے ہیں, تو اگر یہ سلسلہ جاری رہے تو ہم کلائمیٹ چینج کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے, بلکہ ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ان چیزوں کو ایک سائڈ پر رکھ کر ہم نے صاف ماحول پیدا کرنے کے لیے اقدامات کرنے ہیں. تھینک یو سر. جی میڈم ڈاکٹر عفت تبسم ہمارے ساتھ موجود ہے, اور ان کا تعلق پشاور یونیورسٹی کے شعبہ جغرافیہ سے ہے, اور ان سے ہم بات کریں گے. میڈم السلام علیکم, بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. میڈم ایک پالیسی تیار ہوئی تھی 2017 میں, اپروو ہوئی تھی, کیا اس کے جو خد و خال ہیں یا اس کے جو اہم نکات ہیں وہ کیا ہے, کیا کرنے ہیں, اور اب تک کچھ ہوا بھی ہے؟ دیکھیے جی, اس پالیسی کے ڈرافٹنگ میں جب یہ 2016 سے سٹارٹ ہوئی تھی تو میں اس کی ممبر تھی. اس میں بہت بڑے بڑے گروپس بنائے گئے تھے اور بہت ڈسکشن ہوئی تھی. جو اس کا میجر جو ویژن اور مشن تھا اس کا, وہ یہی تھا کہ کلائمیٹ چینج ریزیلینس ڈیولپ کی جائے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا ایک بہت ہی ڈائیورس وہ ہے, بہت زیادہ اس میں ویریشن ہے جغرافیہ میں بھی, اس کے کلائمیٹ میں بھی, اور جو پاپولیشن ہے ہماری, جو عام لوگ ہیں, وہ بہت زیادہ ولنریبل ہیں کلائمیٹ چینج کے لیے. مختلف قسم کے جو آفات ہیں, چاہے وہ ناگہانی ہیں یا وہ انسانوں سے تعلق رکھتے ہیں, بہت زیادہ ہمارے اس صوبے کو متاثر کرتے ہیں. تو ان کا مشن بالکل اس کے مطابق تھا کہ ریزیلینس ڈیولپ کی جائے, اور اس کے دو انہوں نے بڑے پلر رکھے تھے کہ ایک تھرو ایڈاپشن, کیونکہ ہم اس کو بالکل ختم نہیں کر سکتے, کلائمیٹ چینج کے اس پروسیس کو ہم ختم نہیں کر سکتے, لیکن ہم اس لوگوں کو اس کے لیے تیار کر سکتے ہیں, اور ایسے ان کو تیار کرنے کے بعد ان کی آہستہ آہستہ ان چیزوں کو میٹیگیٹ بھی کر سکتے ہیں, ان کے اثرات کو کم کر سکتے ہیں, نقصانات کو کم کر سکتے ہیں. تو ان کے یہ دو بہت بڑے جو ویژن تھا ان کا وہ یہ تھا. اس کے لیے کئی آبجیکٹیوز انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے کہ کیسے کیا جائے یہ. تو اس کے لیے پہلا تو سب سے پہلے یہ تھا کہ گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ یہ ایکشن لے, اور اس میں ہمیں نظر بھی آ رہا ہے جو سب سے بڑا ایکشن لیا ہے گورنمنٹ نے, جو فارسٹیشن کا پروجیکٹ ہے. میرے خیال میں یہ
بس یہی ایک حل ہے جو کہ اس کو کلائمیٹ چینج کو میٹیگیٹ بھی کر سکتا ہے اور اس کے لوگوں کو بہت دور رس نتائج ہوں گے اکنامکلی بھی اور سوشلی بھی اور کلائمیٹیکلی بھی. دوسرا ان کا وہ تھا کہ انٹر ڈپارٹمنٹل لنکیجز ہیں وہ ڈیولپ کیے جائیں, اور وہ بھی مجھے آج نظر آ رہا ہے کہ یہی انٹر ڈپارٹمنٹل لنکیجز ہیں. جیسے ابھی میں ایک کانفرنس سے آئی ہوں جو ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ نے ارینج کیا تھا, اس میں سوئل اور واٹر کنزرویشن والوں کا ہمارے ساتھ کولیبریشن تھا, اور یہ بھی اس کا ایک جو ہے وہ سمر میں اس کو کہہ سکتی ہوں کہ اس کا ایک ایکشن ہمیں نظر آ رہا ہے. تیسرا جو بہت بڑا آبجیکٹیو تھا کہ اویئرنیس کریٹ کیا جائے, اویئرنیس بلکہ انہوں نے ٹاپ پہ رکھا تھا اور وہ نظر آ رہا ہے. ہر جگہ پہ کلائمیٹ چینج کی بات ہو رہی ہے, ہر فورم پہ اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. اویئرنیس ایسی ہی پھیلے گی اگر ہم عام آدمی کو بھی اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے, یعنی کہ ہمارا جو مسجد ہے, ہمارا جو حجرہ ہے, ہمارے جو بازار ہے, کیا وہاں پر بھی اس حوالے سے کچھ کام ہو رہا ہے یا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, ایک تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جو اسٹیک ہولڈر, جو ہمارے ایسے اسٹیک ہولڈرز ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا مسجد, حجرہ, اور وہاں پہ یہ بات چیت ہو. دوسرا, یہاں پہ کون جاتا ہے, مسجد میں کون جاتا ہے, حجرے میں کون جاتا ہے؟ یہی ہمارے نوجوان, ہمارے بچے جو ان اسکولوں سے کالجوں سے نکلیں گے یہی جائیں گے کل کو حجروں میں بھی اور مسجدوں میں بھی. تو اگر ہم ایجوکیشن سیکٹر کو اس میں انوالو کر رہے ہیں, اگر ہم اپنے سیلیبس میں ان کو انکلوڈ کر رہے ہیں, اپنے کالجز اور یونیورسٹیز لیول پہ سیمینارز کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی یہ میسج وہاں تک بھی پہنچے گا, کالجز تک بھی پہنچے گا اور حجروں تک بھی پہنچے گا. کیا ہمیں نصاب کا حصہ نہیں بنانا چاہیے؟ ضروری ہے جی, بہت ضروری ہے. اور نصاب, جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ نصاب کے تھرو ہی ہمارے بچے اگر ایجوکیٹ ہوں گے تو آگے جو آنے والی نسل ہے وہ خود بخود اویئر ہوگی. تو نصاب کا حصہ اس کو ضرور بننا چاہیے. اور میرے خیال میں انوائرمنٹ, کلائمیٹ, یہ ایسی چیزیں ہیں جو کراس کٹنگ ایشوز ہیں, آپ ان کو کسی طرح سے بھی نہیں نکال سکتے. اور دوسرا جو آپ کا میڈیا ہے وہ بہت بڑا رول پلے کر بھی سکتا ہے, اور اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے کہ اگر آپ میڈیا کو سینسٹائز کر سکتے ہیں تو میرا خیال میں کہ یہ اس سے پہلے ہی پہنچ جائے گا. بچے جب تک بڑھیں گے, حجروں میں پہنچ جائیں گے, اس سے پہلے ہی یہ میسج وہاں تک پہنچ جائے گا. تو میڈیا بہت امپورٹنٹ رول اس میں پلے کر سکتا ہے, اور میرے خیال میں تھوڑا بہت کرنا شروع بھی کیا ہے, کیونکہ یہ جو ہم اشتہارات دیکھ رہے ہیں, جو ہم اویئرنیس اسکیمز دیکھ رہے ہیں, لیکن اس سے زیادہ کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عفت تبسم صاحبہ ہمیں بتا رہی تھی. بلکہ یہاں پر جتنے بھی ماہرین سے ہماری بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ زندگی کے مختلف طبقات کو یہ چیلنج قبول کرنا ہوگا اور اس سے نمٹنے کے لیے مشترکہ طور پر کام کرنا ہوگا, اور تبھی ہم آگے جا کر اپنے آئندہ نسلوں کو موسمی تغیرات کے جو منفی اثرات ہیں یا برے اثرات ہیں اس سے محفوظ کر سکتے ہیں. جی.